رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دوران سفر معراج پہ جب میرے آقا گئے تو فرماتے ہیں میں دوران سفر جب جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا تو ایک ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو آگ کے جنگل میں قید تھے۔ آگ کا جنگل ہے، اسی میں قید ہیں۔ آگ ان کو جلاتی تھی، پھر وہ درست ہو جاتے تھے۔ آگ اس کو جلاتی، پھر وہ درست ہو جاتے، مطلب جل جاتے پھر درست ہو جاتے۔ آگ پھر جلاتی تھی اور یوں ہی سلسلہ جاری تھا۔ آگ پھر جلاتی، میرے آقا فرماتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میرے آقا نے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان تھے، جو ماں باپ کے نافرمان تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، آپ کے والدین میں سے یا والدہ ہو یا والد ہو، دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں ہی بڑھاپے کی حد تک، یا دونوں ہی بڑھاپے کی حد میں پہنچ جائیں، یا دونوں ہی بڑھاپے کی حد میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو ڈانٹو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ میرے رب فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ دونوں میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ دوستو، اگر آپ کے والدین دونوں زندہ ہیں، دونوں میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے تو دونوں کی خدمت کیجئے، دونوں کو اف تک نہ کیجئے۔ اگر دونوں میں سے نہیں، کسی کا باپ بوڑھا ہو گیا جلدی، یا کسی کی ماں ہو گئی، تو دونوں میں سے فرمایا ایک بھی اگر، تو اس کو بھی اف تک نہ کہو، اس کی خدمت کرو اور اس کی خدمت کا فیض لو۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کوئی جو ماں باپ کو ڈانٹتے تو ڈانٹنے کی بات ہے، گالیاں نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کا فرما بردار بنائے۔ اف تک نہ کہو، اللہ نے فرمایا اف تک نہ کہو۔ بزرگ بہت بڑے علماء اس کے بہت بڑے قول لکھے ہیں، لیکن ایک قول میں سے ایک قول یہ ہے، لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا باپ یا ماں میں سے ایک بیمار ہو گئی، یا والدہ بسترے پہ آ گئی، یا والد بسترے پہ آ گیا، تو آپ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ بیماری کی حالت میں، بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو بھی ہوتی ہے، کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں، آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب میں والد کے کپڑے تبدیل کر رہا ہوں اور کپڑے بدبو ہیں، تو آپ اپنے منہ پر کپڑا دے دیتے، اپنے ناک پر کپڑا دے دیتے ہیں کہ بدبو نہ لگے۔ اگر آپ کے والد نے یہ دل میں سوچ لیا کہ یہ میرا بیٹا اس وجہ سے منہ میں کپڑا دیا، ناک پہ کپڑا دیا کہ میری بدبو اس کو نہ لگے، تو یہ بھی آپ نے اف کہہ دیا۔ تو یہ یہاں تکر بھی آپ نہ کہیں، یہ تکر بھی آپ نہ کریں، یہ بھی نہ کریں کہ اس کی بدبو کی وجہ سے ناک پہ کپڑا دے دیں، اتنا بھی حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا